نہیں کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے عبادت کرے، لوگوں کے لیے نہیں کرے۔ ہم یہاں کیوں آئے؟ سیکھنے کے لیے آئے، سکھانے کے لیے آئے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ عمل کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دوسری کی ذات کو بھی راستہ دکھانا ہے۔ اپنی ذات کو تو راستہ ہے، قاری صاحب خود تو پڑھ کے آ گئے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس سے دور ہیں ان کو قریب لانا ہے، یہ ہے دوسری ذات کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو مطالعہ نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگ ایسے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے مطالعے کے لیے۔ اگر میں 10-15 احادیث جو لے کر آتا ہوں آپ کے سامنے، وہ بتاتا ہوں، تو یہ دوسروں کو علم دینا ہے تاکہ وہ عمل کریں۔ ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے کہ دوست آئیں گے، ان کو مختلف موضوع کے اوپر حدیثیں بتائی جائیں گی تاکہ جب وہ گھروں پر جائیں تو وہ عمل کریں۔ تو اسی طرح یہ دین پھیلتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی عمل کریں اپنی ذات کے لیے بھی کریں اور دوسری کی ذات کے لیے، فائدہ بچوں کو بھی ہو، دوستوں کو ہو، اپنوں کو ہو، پرایوں کو ہو۔ یہ مختلف جو دوست یہ جلسوں کا پروگرام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دین اسلام کا کام پھیلے، تاکہ اللہ ناراض نہ ہو ہم سے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، چند حدیثیں جو ایمان والے دوست ہیں، جو مومن دوست ہیں، 2 حدیثیں ان کے لیے بیان فرما رہا ہوں۔ وہ شخص جنت میں ہوگا جو محض رضا الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے دور دراز محلے میں گیا۔ اب کیا فرما رہا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دور دراز۔ آپ کہاں سے آئے؟ دور دراز سے آئے۔ کیوں آئے؟ ملنے کے لیے آئے، ایک دوسرے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے آئے، اللہ کے محبوب کی محفل میں بیٹھنے کے لیے آئے، اللہ کی یاد کے لیے آئے کہ اکیلے میں ہم سے وہ عبادت نہیں ہوتی، گھروں میں بیٹھ کے ہم سے وہ عبادت نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم اس جلسے میں چلے جائیں، اس جگہ چلے جائیں جہاں مل جل کر بیٹھ کر لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میرا نبی فرما رہا ہے وہ شخص جنت میں ہوگا جو محض رضا الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے دور دراز محلے میں گیا۔ تو مبارک کے لائق ہیں آپ لوگ کہ چل چل کے آتے ہیں۔ یہ آپ کا چلنا، تکلیف میں سفر کرنا، یہ رائے گاہ نہیں ہے، یہ جنت کا سفر ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جب مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ حساب تو لگاؤ، ہم نے دین کو مذاق سمجھ کے رکھا ہے، معمولی سمجھ کے رکھا ہے۔ حدیث فرما رہی ہے کہ جو مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ رب نے اس کو کہہ دیا جلدی کرو 70,000 فرشتوں پہنچو اس کے ساتھ، میرا فلاں بندہ آج عمر صلاح مسجد جا رہا ہے، جلسے میں جا کے بیٹھے گا، سجن پیر کے پاس جا رہا ہے، مسائل سیکھنے جا رہا ہے، مخارج سیکھنے جا رہا ہے، تجوید سیکھنے جا رہا ہے، قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھنے جا رہا ہے، وہ چند دیر گناہوں سے دور رہنا چاہتا ہے، میرا رب کہتا ہے جاؤ 70,000 فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ سفر میں شامل ہو جاؤ۔ اب بتاؤ کوئی مذاق ہے؟ ہم اپنی اہمیت کو آج تک پہچان ہی نہیں سکے کہ ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے اللہ کی نظر میں۔ دیکھو اللہ کی نظر میں بندے کی اہمیت، جو ایمان والا ہے، جو نیک ہے، جو سفر کرتا ہے دین کے خاطر، اس کی اہمیت دیکھو اللہ اس کے رسول کی نظر میں۔ اس کے لیے جنت کے دروازے اللہ نے کھول کے رکھے ہوئے میرے بھائی۔ اب ایک اور حدیث میں میرے نبی نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے۔ مومن کی مثال سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے۔ مومن کی مثال سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، اس کا مالک اس سے پھونک مارے تو اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یعنی کہ دیکھ جو بندہ ہے، جو اللہ کے علم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، جو مومن ہے، جو ایمان ہے، جس میں اللہ، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا گناہوں۔ بالکل مثال دی گئی ہے کہ سونے کے اوپر اگر مٹی چڑھ جائے، اس کو جو اس کا مالک ہے پھونک مارے تو مٹی ہٹ جائے گی، سونا کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں کا ایمان بھی ویسا ہی ہے، ایمان کم نہیں ہوگا میرے پیارے۔
کتنی بھی تکالیف ہو جائیں، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کتنے بھی گناہ کے کام آپ کے آ جائیں، لیکن اگر آپ کا ساتھ سچوں کے ہاتھ میں ہے، ساتھ میں ہے، تو انشاءاللہ سونے کی طرح کوئی نقصان نہیں ہوگا میرے پیارے۔ پھر آتے ہیں ایک اور حدیث کے ذریعے، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے جس کا پھل پاکیزگی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور وہ گر جائے تو نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ کھجور آپ سمجھتے ہیں، کھجور کا درخت کی بات کر رہا ہے کہ کتنا اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں بڑی پھیل جاتی ہے، اور اس کے پتے بار بار نہیں گرتے، مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کا پھل اگر نیچے گر بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو صاف کر کے دھو کے کھا لیتے لوگ، ضائع نہیں ہوتا میرے پیارے۔ تو یہ خود اللہ اس کا رسول نشانی فرما رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے کہ مومن اور سچا بندہ جو ہے وہ ایک کھجور کی درخت کی طرح ہے میرے پیارے۔ اب بتاؤ کہ قدر ہے نہیں اللہ کی نظر میں نیک لوگوں کی؟ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، مومن کو اپنا ساتھی بناؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، مومن کو اپنا ساتھی بناؤ تو وہ تم کو نفع دے گا۔ آپ اور ہم حاجی صاحب کے ساتھ دوستی کرتے تھے، سجن پیر کے ساتھ دوستی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، تو نفع ہی دیتے ہیں نا، دین کا نفع دیتے ہیں، نقصان تو نہیں دیتے۔ وہ تم کو نفع دے گا، اگر تم اس سے مشورہ کرو گے تو وہ تم کو نفع دے گا، اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ تم کو نفع دے گا، اس کے ہر حال میں نفع ہی نفع ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز میں نفع ہے، جو کھجور کا درخت ہے وہ ہر طرف سے کام کا ہے، اس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں کھجور کا درخت مسلمان کی مثل ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ میرے پیارے دوستو، اور کیا چاہیے؟ بس تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی کاوش ہم کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر زندگی کا اچھا گزر جائے گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی نئے موضوع پہ بات ہوگی اللہ نے چاہا تو، لیکن آپ اس کی اوپر پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ آپ گھر میں اسی طرح پڑھتے رہیں، الف با تا سا، بلی بچے ہنستے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نیٹ کھول کے اس کے اوپر بھی پڑھتے رہیں، وہ بڑے پیارے پیارے انداز سے سمجھاتے جائیں گے آپ کو۔ پھر آپ کو مشکل آ جائے، آپ دوڑے دوڑے عمر السلام میں چلے ہیں۔ جب یہاں آ جائیں گے، یہاں بھی آپ کو بولے ہمارے مولوی صاحب وقت دیں گے آپ کو، آپ ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے سیکھ کے جائیے گا۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ مراقبہ ہوگا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن دعا کرے اللہ تعالیٰ صحت دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مراقبہ ہوگا 6-7 منٹ کے لیے، 2 سے 1 مرتبہ علم شریف پڑھیں، 3 مرتبہ قل والعاد پڑھیں، اول آپ درود شریف پڑھیں، تاکہ یہ ثواب نیک لوگوں کو بخشا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور ذکر کے وقت اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں، بائیں جانب دل رہے کہ اٹھتے بیٹھتے دل میں خیال رہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح دھیان رکھیں گے تو آپ کا سارا دن اچھا نکلے گا انشاءاللہ۔